میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نام نہاد پروفیسر حیدرآبادی کی طرف سے سوشل میڈیا پر کل سے یوٹیوب واٹس ایپ پر ایک آڈیو کلپ گردش کر رہی ہے۔ اس حیدرآبادی کو تو ہم نہیں جانتے ہیں، ہاں ہمارے علم میں تو مولوی رضوان خبیث شمسی کا کچا چٹا کھلنے کے بعد اس کے فیور میں آڈیو کلپ بنا کر اپلوڈ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی حیدرآبادی نام نہاد عثمانیہ یونیورسٹی ہسٹری کا پروفیسر بھی سوشل میڈیا پر جنم لیا ہے، اور اس کے وجود کا علم تو رضوان خبیث کے ذریعے ہی ہمیں ہوا۔ اس حیدرآبادی نے 17 ستمبر کو دوسری آڈیو کلپ اپلوڈ کیا، جس میں حیدرآبادی نے مفتی خلیل صاحب قبلہ، مفتی احتشام صاحب قبلہ، مفتی بدرالدین صاحب قبلہ پر الزام عائد کیے، جبکہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اور میٹر ابھی 4 یا 5 ستمبر 2022 کا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ دارالہدیٰ بہاؤالدین اینڈ کمپنی کی گمراہیت و بد مذہبیت اور صلح کلیت کو لے کر ہنگل شریف کرناٹک میں بحث ہو رہی تھی۔ معاملہ ہنگل شریف کرناٹک کا ہے، اور جو علماء کرناٹک میں رہتے ہیں، بالخصوص ہنگل شریف اور طراف و کناف کے، یہاں کے حالات ان کو اچھی طرح پتہ ہے اور وہ جانتے بھی ہیں۔ بہاؤالدین ندوی دارالہدیٰ اینڈ کمپنی والوں میں یہ ہمت و جرأت نہ تھی کہ وہ علماء ہنگل شریف کے اعتراضات کا جواب دے دیتے۔ دارالہدیٰ اینڈ کمپنی نے ایسا نہ کیا، وہی پرانی منافقانہ روش کو اپناتے ہوئے انہوں نے میاں روڈ ممبئی کے زرخرید مولوی علاء الدین کو ہنگل شریف میں اتارا، جس طرح جنوری 2018 میں مولوی رفیق خلوی کو اتارا تھا۔ مولوی علاء الدین اور بہاؤالدین ندوی اینڈ کمپنی نے لیٹر پیڈ کے ذریعے ایک چیلنج کیا کہ ہم دارالہدیٰ بہاؤالدین ندوی اینڈ کمپنی کے عقائد و نظریات کے تعلق سے جو اعتراض ہے اس کا جواب ستمبر کے آخری تک دیں گے۔ حضور علامہ محدث کبیر صاحب قبلہ کو بلا لیا جائے اور قائد اہل سنت علامہ مفتی امجد رضا صاحب قبلہ کو بلا لیا جائے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، جب علاء الدین ندوی نے بہاؤالدین ندوی کی طرف سے صفائی دینے کے لیے اپنے مد مقابل حضور محدث کبیر صاحب قبلہ اور قائد اہل سنت کو بلانے کی بات کی، تو اس پر مفتی خلیل صاحب نے ہنگل شریف کے جملہ متولیان اور جملہ ذمہ داران کی ایک میٹنگ کی، جس میں مفتی خلیل صاحب قبلہ نے دارالہدیٰ اینڈ کمپنی کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے جتنے علماء وہ سب سڑے ہوئے صلح کلی، یہ ہمارا اعتراض ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور الحمدللہ ہم ثابت کر کے ہی اٹھیں گے۔ یہ آڈیو کلپ کا پہلا حصہ ہے جو آپ کے پاس شاید موجود ہوگا، جس کو مولوی رضوان خبیث شمسی نے نگل لیا، اڑا دیا۔ اب ہم اہل سنت کے غیور سنی مسلمانوں کی توجہ چاہتے ہیں۔ آپ تک یہ پیغام میں دے دوں کہ دارالہدیٰ بہاؤالدین ندوی اینڈ کمپنی کے گمراہیت و بد مذہبیت و صلح کلیت کا معاملہ مسلسل 10-15 سالوں سے چل رہا ہے۔ آج تک ہدویوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، صفائی پیش نہ کی، اور نہ ہی حسام الحرمین کی تائید و تصدیق کی۔ مولوی علاء الدین کو اپنا مہرہ بنا کر، علاء الدین کو بیچ میں لا کر ایک لیٹر پیڈ جاری کروائے، وہ بھی علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کو دھوکہ دے کر ان کو اپنے اعتماد میں لے کر اپنی صفائی میں ایک آڈیو کلپ جاری کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، خیال رہے، ظاہری سی بات ہے جب ان کے تعلق سے دلائل اور ثبوت فراہم ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ان کا تعلق بد مذہبوں سے، وہابیہ سے، دیابنا سے ہے، صلح کلیت سے ہے، ان سے چندہ لیتے ہیں، ان کو اپنے جلسے میں بلاتے ہیں، یہ ان کے جلسے میں جاتے ہیں، یہ گمراہ سڑے ہوئے صلح کلی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں،
اب آپ بتائیں صلح کلیت و گمراہیت گندی چیز ہے یا کیڑا اور پیشاب گندی چیز ہے؟ لہٰذا مفتی خلیل احمد صاحب اس معاملے میں حق بجانب ہیں جو انہوں نے کہا یہ پیشاب سے مولوی پیدا ہوتے ہیں، وہ سڑے ہوئے صلح کلی کے بارے میں کہا ہے۔ اگر مفتی خلیل صاحب قبلہ نے کسی سنی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے بارے میں ایسا کہا ہوتا تب وہ قابل گرفت ہوتے اور مورد الزام ہوتے، ان پر توبہ لازم ہوتی۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ آڈیو کلپ میں موجود ہے کہ تمہارے علماء سڑے ہوئے صلح کلی ہے۔ ہاں، مولوی علاء الدین جیسے مولوی علاء الدین کا صلح کلی ہونا ہمارے نزدیک دلائل سے ثابت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے صفائی پیش کرتے۔ اب حضور محدث کبیر اور حضور قائد اہل سنت کو بلانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ الزام اور اعتراض ان کی طرف سے نہیں ہے، دلائل ہمارے پاس موجود ہے۔ معاملہ شہر ہانگل کا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ معاملہ شہر ہانگل شریف کا ہے تو رضوان کمینہ خبیث شمسی بیچ میں کیوں کود پڑا، جبکہ یہ رہتا ہے بہار میں؟ یہ خبیث سارے معاملات کو لے کر ایک فتنہ عظیم کو جنم دیا ہے۔ کبھی مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کو فون کرتا ہے، کبھی مفتی احتشام صاحب کو فون کرتا ہے، کبھی مفتی بدر الدین صاحب قبلہ کو فون کرتا ہے، کبھی اکابرین کو فون کرتا ہے۔ مسئلہ اور سوال کی آڑ میں یہ کمینہ رضوان حضور محدث کبیر صاحب قبلہ پر بہتان تراشتا ہے، کبھی الزام لگاتا ہے، اکابرین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کتوں کی طرح بھونکتا ہے۔ 200 سال سے یہ بھونک رہا ہے۔ اب یہ حیدرآبادی کہاں تھے؟ کیا ان کو اس وقت خیال نہ آیا اس رضوان کے کرتوتوں پر، بہتان تراشیوں پر، اکابرین پر گستاخیوں پر، اکابرین کے گستاخیوں پر آڈیو کلپ جاری کرنے کا؟ اس کمینے رضوان کے خلاف شرعی ثبوت کا مطالبہ کرنے کا؟ واجہ حیدرآبادی ہسٹری کے پرفیوم سر کہاں تھے جو آج رضوان کو اس کی رذیل حرکتوں کا جواب مل رہا ہے تو عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں آپ کو نیند نہیں آتی؟ یہ ہسٹری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ عقائد اہل سنت کا سبجیکٹ ہے۔ وہاں تو بڑے مردوں کو کھودا جاتا ہے، یہاں مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو رضوان کمینے کی ہسٹری کا آپ بغور مطالعہ کریں، رضوان کمینے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، منحوس زمانہ کی الفت و محبت میں مشہور یونیورسٹی سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ منحوس زمانہ کی ماں بہن کی دعائیاں دے رہے ہیں، بہتان پر، بدکاریوں پر، نہ جانے کیا کیا، اور علماء کرناٹک پر الزام عائد کر کے ثبوت شرعی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ہمارے اکابرین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرے گا تو ہم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چیر دیں گے۔ اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی سے ہمیں اخلاق کی دعائیاں نہ دیں، ہم کوئی ولی نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں دارالہدیٰ کی وکالت پر آپ بھی اتر آئے ہوں گے، اور آپ نے علماء کرناٹک پر نہ جانے کیا کیا الزام عائد کیے ہیں، اور ہم پر بھی۔ ارے بھائی، وہ اور ہوں گے جو میر صادق اور میر جعفر کی طرح مخبری پر ہندی مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے والے، ان میں سے ہم نہیں ہیں۔ ہاں، اچھی طرح یاد رکھ لیں، آپ بھی ان کی اگر وکالت میں اتر آئے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ آڈیو کلپ کا ڈرامہ بند کریں، گراؤنڈ زیرو پر بات کریں، زمینی سطح پر معاملہ حل کریں۔ رضوان کو لے کر، دارالہدیٰ بہاؤالدین ندوی اینڈ کمپنی کو لے کر، اور اس کے زرخرید مولوی رفیق خدوی و مولوی علاء الدین بمبئی کو لے کر ہنگل شریف تشریف لائیں، مل بیٹھ کے بات کریں گے، اس مسئلے کا حل نکالیں گے، عوام اہل سنت ہنگل کرناٹکا کو ایک صحیح پیغام دیں گے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی آڑ میں صلح کلیت و گمراہیت و بد مذہبیت
پھیلا رہے ہیں ان کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ آڈیو کلپ سے کیا ہوگا؟ آڈیو کلپ سے کیا ہوگا؟ جو آپ نے علماء کرناٹک پہ الزام لگایا ہے اس کا جواب ہم دے دیتے، مگر ذاتیات پر حملہ وہی کرتا ہے جو ثبوت اور پروف سے خالی ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے ہم کیا کہیں گے؟